اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستوں، اس وقت ہم پوری تیاری کے ساتھ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں. اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار ہے. نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے کچھ دیر دین کی بات سننے سنانے کا موقع ملتا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک اس وقت میں ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کے لیے رہنمائی کا کام کرے، اور جو باتیں اس وقت میں کہی جائیں سنائی جائیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ کچھ بات عرض کی جائے، ایک منٹ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے دل کی سختی کو ختم کر لیں، تاکہ اس وقت میں جو بات کہی جائے وہ ہمارے لیے دل پر اثر کرنے والی ہو، عمل کی توفیق ہمیں ہو جائے. ہمارا دل گناہوں کی گندگی سے جب گندا ہوتا ہے تو پھر کتنی بھی اچھی بات اللہ کی اور اللہ کے نبی کی سنائی جائے وہ دل پر اثر نہیں کرتی. آدمی یہ سمجھتا ہے کیا فائدہ تقریروں سے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا دل اتنا گندا ہو گیا اور گناہوں کی سختی نے، گناہوں نے میرے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ اب میں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر اللہ کی بات سنتا ہوں تو میرے اوپر اثر نہیں ہوتا. یہ انسان کی اپنی غلطی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اپنے دل کی گندگی کی وجہ سے اچھی بات دل میں نہیں اترتی. اس وجہ سے اللہ سے توبہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ، ان گناہوں کی گندگی کی وجہ سے جو ہمارے دل میں کالے گندے دھبے لگ چکے ہیں، اللہ توبہ کی برکت سے اس گندگی کو، اس گندے دھبوں کو ہمارے دلوں سے صاف فرما. ہمارے دل میں ایسی طاقت پیدا فرما کہ ہم آپ کی بات کو قبول کرنے والے بن جائیں. اے اللہ، ہمارا دل، ہمارا نفس اتنا گندا ہو گیا، ہم شیطان کی تو مانتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے. اے اللہ، آپ کی ماننے والا بنا دیجئے، آپ کی فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے. گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو ختم کر دیجئے. اے اللہ، گناہ کرتے کرتے دل اتنا گندا ہو گیا کہ اب دل کے سامنے کوئی دین کی بات آتی ہے تو ہمارا دل اس کو قبول نہیں کرتا. اے اللہ، اس سختی کو ختم فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر دیجئے. عزیزوں، دوستوں، پچھلے جمعے آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مبارک حالات سنائے جائیں گے، لیکن
موقع کچھ اور ہے، حالات کچھ اور ہیں، اور پورے ملک میں اس عنوان پر بات ہو رہی ہے، بڑی بڑی جماعتیں محنت کر رہی ہیں، اور آپ سب حضرات میڈیا سے اور ٹی ویوں سے جڑے ہوئے ہیں، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا سلسلہ آئندہ شروع کریں گے۔ اس وقت میں دو باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ نمبر ایک بات تو ناموس رسالت ہے، کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بھوکا رہنا برداشت کر سکتا ہے، تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی قسم کی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عنوان یہ ہے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ اس قسم کے بازاری لوگ جن کا کوئی دین نہیں، کوئی دھرم نہیں، ان کی زندگی کا کوئی معیار نہیں، ناچنے گانے والی، ناچنے گانے والے جنہیں حرام حلال کی تمیز نہیں، پاکی ناپاکی نہیں معلوم، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اور اس مبارک زندگی کا ایک شعبہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا ہے، اس پر اعتراضات کیے اور بہت بےہودہ باتیں کی ہیں جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے سامنے دو باتیں، نمبر ایک، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور اس مقام کو سمجھیں گے، اور دوسری بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، نکاح کے وقت عمر کیا تھی، رخصتی کے وقت عمر کیا تھی، اور اس نکاح میں اللہ رب العزت نے کیا کیا حکمتیں رکھی تھی، یہ ہمیں سمجھنا۔ یہ باتیں سامنے نہ ہونے کی وجہ سے دشمن اعتراض کرتا ہے، ہم بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے سامنے صحیح بات آ جائے تاکہ کم سے کم ہمارے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی شک نہ پیدا ہو۔ شک آ گیا ایمان پر بہت مشکل ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک آدمی ہے صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، اس کا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اللہ کو بھی ایک ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننا ہے، تب جا کر ہم کامل ایمان والے ہوں۔ اور کیسے نبی ماننا ہے؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ کسی قسم کا کوئی شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ہمارے دل میں نہ۔ ہمارا مذہب تو وہ مبارک مذہب ہے، اسلام وہ مبارک مذہب ہے، قرآن مجید وہ مبارک کتاب ہے جو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے، ہمارا عقیدہ۔ اب اس عقیدے کو بیان کرنے کے بعد میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ایک واقعہ مجھے آپ بتائیے پوری دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہو کہ کوئی مسلمان کھڑا ہوا ہو اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکی ہو، مجھے آپ کوئی ایک واقعہ بتائیے۔
گزشتہ تاریخ کے اندر 1400 سال میں. ہاں ہم یہود کو برا کہتے ہیں, ہم عیسائیوں کو برا کہتے ہیں, ہم ان کو اس لیے برا کہتے ہیں وہ آسمانی کتابوں پر قائم نہیں ہے. انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا, اپنے احکامات کو بدل دیا, اپنے نبی کی اطاعت سے وہ ہٹ گئے. اسی لیے ہم ان کو برا کہتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہتے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہتے. ان کی تعلیمات کو ہم برحق مانتے ہیں, ان کی کتابوں کو ہم برحق مانتے ہیں. پورے 1400 سال میں مجھے نہیں معلوم میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں, کتنے اخبارات پڑھے ہیں, کہیں ایسا ہوا ہو کہ کسی مسلمان نے موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہو یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور نبی کو کسی مسلمان نے گالیاں دی ہو, کبھی ایسا. ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. اللہ کے عرش پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا ایمان کہ ساری دنیا کی چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. ایمان والا کامل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد, اپنا مال, اپنے گھردار, سب سے زیادہ محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے, اس وقت تک آدمی کامل اور پکا مومن نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے, ایک آدمی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, اس کے بعد بیوی ہوتی ہے. آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بناتا ہے, میرے بیوی بچے اچھے گھر میں رہیں, حفاظت سے رہیں, دروازہ لگاتا ہے گھر میں, بیوی بچوں کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتا ہے, الماری میں لاتا ہے, گھر میں لاک لگاتا ہے, بیوی کا زیور ہے الماری میں لاکر میں رکھتا ہے, بچوں کی کوئی قیمتی چیز ہے الماری میں لاکر میں رکھتا ہے, اور بیوی بچوں کو بھی محفوظ گھر میں رکھتا ہے, دروازہ لگاتا ہے, رات کو کنڈی لگا دیتا ہے. کیوں؟ بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین اچھا جو ہے سیکورٹی کے ساتھ میں رکھوں, حفاظت کے ساتھ رکھوں, اچھا گھر ہو, اچھا دروازہ ہو, اوپر سے کوئی چور نہ آ جائے, اس قسم کی جالیاں والیاں لگائی جاتی ہیں, حفاظت کے ساتھ گھر بناتا ہے. ملکوں کو دیکھ لیجیے آپ, دنیا کا ہر ملک اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر فوج کھڑی ہوتی ہے. اندر پولیس کا ملک کے اندر داخلی نظام بنایا جاتا ہے, پولیس کا ایک جال پھیلایا جاتا ہے, ایک نظام بنایا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ملک کی حفاظت ہوتی ہے. محکمے ہوتے ہیں باضابطہ جو ملک کی حفاظت کا کام کرتے ہیں, داخلی محکمے بھی ہوتے ہیں, خارجی محکمے بھی ہوتے ہیں. وزیر داخلہ ہوتی ہے, وزیر خارجہ ہوتی ہے, ایکسٹرنل افیئر منسٹری ہوتی ہے, اور ایک فوج کا ایک نظام ہوتا ہے. دنیا کا ہر ملک اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ملک کی حفاظت پر خرچ کرتا ہے. ان سب چیزوں سے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کی حفاظت ہے. ان سب چیزوں سے ہم اپنے بیوی بچوں کو قربان کر سکتے ہیں, لیکن ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو اور ناموس کو قربان نہیں کرتے. اور پھر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ مقدس ذات ہے. میرے نبی سے تو پتھروں نے محبت کی, درختوں نے محبت کی. حضور پاک علیہ السلام جس راستے سے گزرتے, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ درخت جھک جاتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درخت جھک کر سلام کرتے ہیں. حجت الوداع کا موقع ہے. 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام اس حج میں جمع ہے. قربانی کا وقت آتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اونٹ کی قربانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں
کے موقع پر 63 اونٹوں کو قربان کیا، 63 اونٹوں کو قربان کیا، یعنی دوسروں کی قربانی بھی آپ علیہ السلام ذبح کر رہے تھے۔ آگے کی بات سنیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کو جب لایا جاتا تو ہر اونٹ گردن جھکا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور وہ یہ چاہتا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان کرے۔ یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 63 اونٹ قربان کیے، صحابہ فرماتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اونٹ خاموش گردن جھکا کر خود بخود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ ہر اونٹ یہ چاہتا ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قربان ہوں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، کچھ صحابہ کرام زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد نے فرمایا کہ دیکھو زخمی صحابہ کی کیا حالات ہے، جا کے دیکھو۔ اور ایک صحابی کا نام لیا، ان کے پاس جانا، مجھے ان کے بارے میں ان کو زیادہ زخم آئے ہیں، ان کے پاس جانا۔ تو وہ صحابی سب کے پاس گئے، زخمی صحابہ کرام کے پاس گئے، ان کے پاس گئے تو زخموں سے چور تھے، ان کا جان بچنا مشکل تھا۔ ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں آپ کی کیسی طبیعت ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میرا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کے اوپر تو کوئی آنچ نہیں آئی میری وجہ سے۔ غزوہ بدر ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ گڑھے کے اندر گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے موقع دیکھ کر آپ علیہ السلام پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت ابو دجانہ آئے اور دیکھا کہ دشمن اللہ کے نبی پر تیروں کی بارش کر رہا ہے۔ ابو دجانہ نے سوچا ان تیروں کو میں اپنے سینے پر روک لوں، لیکن ابو دجانہ کہنے لگے میں دشمن کی طرف سینہ کروں میرے آقا کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، میں اتنی گستاخی نہیں کر سکتا کہ اپنے آقا کی طرف پیٹھ کر دوں، لہذا آقا کی طرف چہرہ کیا اور اپنی پیٹھ پر 70 تیروں کو قبول کر دیا۔ یہ تاریخ ہے ہماری کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی آنچ کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج ملک میں حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جذبات میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو چھیڑا جا رہا ہے۔ یہ ماحول بن میرے عزیزوں دوستوں، ہمیں سب سے پہلے ناموس رسالت کی حفاظت کرنا، اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی جیسا بننا پڑے گا، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ اگر ہم سب مسلمان حضور پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر آ جائیں، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ رمضان میں ہم لوگ ٹوپی لگا لیتے ہیں سر پہ، مسلمان 90% روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے بازاروں میں بھی کتنے مسلمان ہیں۔ ایک ٹوپی کی سنت کو زندہ کر کے ہر جگہ ایسا لگتا ہے اللہ کا کرم ہے، ماشاءاللہ مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ عمل سے ہم نے حضور پاک علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، زبان سے ہم بہت پکے مسلمان ہیں، زبان سے ہم قربانی کی باتیں کرتے ہیں، زبان سے ہم نعرہ لگاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان سے بھی ہم اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کریں گے، عمل سے بھی ہم اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کریں گے، عمل پر آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، اپنے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا چراغ جلانا پڑے گا۔ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، جس دل میں نبی کی محبت زندہ نہ ہو وہ
دل ہی مردہ ہے، میں کہتا ہوں وہ دل مردہ ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے نبی کا مقام ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، پتھروں نے جان دی ہے ہمارے نبی کریم، پتھروں نے محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت چھوٹے سے ہیں، بہت چھوٹے سے، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پی رہے ہیں۔ آپ کی بہن شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں سے ضد کرتی ہیں کہ اماں میں بکریاں چرانے کے لیے جا رہی ہوں، میں بھائی محمد کو لے جانا چاہتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں منع کرتی ہیں کہ نہیں بیٹا، تم اپنے بھائی کو لے جاؤ گی اور تم بکریاں چرانے میں لگ جاؤ گی، بھیڑیا بھائی کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور نہ کاٹ لے بھائی کو جنگل میں، نہیں۔ حضرت شیمہ ضد کرتی ہیں اماں سے کہ نہیں امی، میں تو لے کے جاؤں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ضد کی تو اماں نے کہا کہ تم بکریاں چراؤ گی کہ بھائی کو دیکھو گی؟ شیمہ کا جواب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں بات یہ ہے کہ میں جب محمد کو لے جاتی ہوں مجھے بکریوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، میں تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں اور بکریاں میرے اطراف پاؤں گھومتی رہتی ہیں، میرے بھائی کا چہرہ دیکھ کر چھوٹتی رہتی ہیں۔ جانوروں نے محبت کی، ہم زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل کے اعتبار سے سب زیرو ہے، میں بھی زیرو، سب کو عمل پر آنا پڑا۔ اگر ہم عمل پر نہیں آئے ہمارے سامنے ہمارے دین کا مذاق اڑایا جائے گا، ہمارے سامنے ہمارے نبی کی توہین کی جائے گی، ہمارے سامنے شریعت کا مذاق اڑایا جائے گا، ہمارے سامنے طلاق جیسے معاملات کو لا کر امت میں انتشار مچایا جائے گا، امت کو بانٹا جائے گا۔ خدا کے لیے عمل پر آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل پر نہیں آئے تو یاد رکھیے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہٹائیں گے اور ایسی قوم کو دین کی خدمت اور حفاظت کے لیے لائیں گے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں کرے۔ اللہ اپنے دشمنوں کو ہدایت دے دیں گے، اللہ اپنے دشمنوں کو کلمے کی توفیق دے دیں گے، ان سے دین کی خدمت کا کام لے دیں گے اور ہمیں محروم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم حلیمہ کی بکریوں سے بھی نیچے گر گئے، حجۃ الوداع کی قربانی کے اونٹوں سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے۔ ہم انسان ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں۔ زبان سے دعوے کرنے سے کام ہونے والا، اندر سے ایمان والے بنو۔ اپنے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا چراغ جلاؤ۔ اگر ایسی باتیں ہوتی رہی اور بے عمل زندگی رہی تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ بیویوں پر بحث ہوگی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف۔ میرے عزیزوں دوستوں، ہمیں عمل پر آنا، عمل پر آنا ہوگا۔ جو باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کی، عمل سے دکھانا ہوگا دنیا کو کہ ہم آقا کے غلام، ہماری صورت سے سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور اگر ہماری یہ پہچان ہے اور اس پہچان پر مار دیا جائے ہمیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد والی ہے۔ اور اگر ہمیں اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شہادت دیں گے اللہ۔ عزیزوں دوستوں، اپنا چہرہ حضور پاک علیہ السلام کے جیسا بناؤ، اپنا لباس اللہ کے نبی کے جیسا بناؤ، اپنی عادتیں اللہ کے نبی کے جیسی بناؤ، اپنے اخلاق اللہ کے نبی کے جیسے بناؤ۔ کامل
ایمان والے بننے کی کوشش کرو، ارادہ کرو، ارادہ کرو، اللہ آسان کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو ٹی ویوں پر بحث ہو رہی ہے اور نوپو شرما جیسی بیہودہ عورتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے نکاح کے ایک مسئلے کو لے کر جو آواز اٹھائی ہے، اس سلسلے میں آپ کو میں اگلے جمعے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت عائشہ کا نکاح حضور پاک علیہ السلام سے کس عمر میں ہوا، اللہ نے کیا حکم دیا تھا، اس کے ساتھ کیا کیا حکمتیں تھیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو رکھی جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے عمل کے اعتبار سے سچے مسلمان، زبان سے کام نہیں چلتا۔ ہمارا سب سے بڑا احتجاج یہ ہوگا کہ ہم عمل سے مسلمان بنیں اور اپنے بچوں کے سامنے سیرت النبی کے واقعات، سیرت کی کتابیں پڑھ کر سنائی جائیں۔ ہمارے بچے بھی بہت شک میں مبتلا ہیں ٹی وی کی بحثیں دیکھ کر، اور ہم سے جو ہے شکوک و شبہات فون پہ پوچھتے ہیں، مولانا ایسا ہے کہتے ہیں، ایسا ہے کہتے اسلام میں۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ کو جمعے میں صحیح صورتحال جو ہے اس نکاح کے سلسلے میں جو اعتراض کیا گیا ہے وہ اعتراض بھی سنایا جائے گا، اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور اس کا جو ہے قرآن اور حدیث کے سامنے رکھ کر اس کی جو ہے حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نکاح کا کیوں حکم دیا گیا، اس میں کیا کیا حکمتیں تھیں، یہ آپ حضرات کے سامنے واضح طور پر انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہا ہے اور مسلمان تو پرسکون احتجاج کرتے ہیں، اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے میڈیا کے ذریعے سے بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، ٹی ویوں کے ذریعے سے بھی، کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کے احتجاج کو پرتشدد بنایا گیا ہے۔ اس میں ایسی سازشیں کی گئی، ایسے کھیل کھیلے گئے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو ظلم کا شکار بنایا گیا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے شہر میں بھی بہت زیادہ نوجوانوں میں بے چینی تھی کہ ریلی ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ حالات کو سمجھتے ہوئے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ریلی نہ نکالی جائے اور کل ہفتے کے دن کا بند بنا لیا جائے اور اپنے غم اور غصے کا اظہار کر دیا جائے، اور اس بات کی کوشش کی جائے کلکٹر اور ایس پی کو میمورنڈم دے کر کہ یہ نوپو شرما اور ایک اور جو مرد ہے جو ہے اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے، تو کل احتجاجاً بند رہے گا۔ وہ بند بھی ضروری ہے، وہ احتجاج بھی ضروری ہے، حکومت کو بھی دباؤ بنانا اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمیں تکلیف ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے نوپو شرما کے اس عمل سے، یہ دکھانا بھی ضروری ہے، اور عزیزوں دوستوں عمل پر آنا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارے ان احتجاجوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم جو صرف زبان کے مسلمان رہ گئے ہیں، اللہ ہمیں عمل کے اعتبار سے بھی مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا